ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی۔ مرکزی مجلس پرسا حزب عادت قدیم میدان نینوا کتبہ چھٹی میں انجمن عزاداران اہل بیت کی جانب سے منعقد ہونے والی مجلس کا تھوڑی ہی دیر میں آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس مرکزی مجلس پرسا جو ہر سال انجمن عزاداران اہل بیت کی جانب سے منعقد کی جاتی ہے، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس مجلس کا آغاز میں جو یہاں کی مجلس کے لیے نظام العمل مرتب کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ آغاز میں مداح اہل بیت، شاعر اہل بیت شاہ نواز مرزا صاحب بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی سلام سے مجلس کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے شہر ولایت علی ازاں حسین کے مرثیہ خان مجاہد علی ظفر صاحب سلام اور مرثیہ پیش کریں گے۔ سید جواد حسین رضوی صاحب مرثیہ خان بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد سمسام علی صاحب مرثیہ خان مرثیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مرثیہ خانے کے بعد عباس حسین صاحب فرزند نگار ماتمداران کاظم علی صاحب کاظم اعلی اللہ مقامہ نوحہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد جانشین آفتاب دکن مولانا سید حیدر زیدی صاحب قبلہ اس مجلس اعزاز سے بعنوان خاص خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے معروضہ ہے کہ مجلس کا تھوڑی دیر میں آغاز ہوگا، براہ کرم ممبر کے قریب تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے زحمت کا باعث نہ ہو۔ عصر کو شکی صدائی کسے آواز دوں، عصر کو شکی صدائی کسے آواز دوں، ایک میں ہوں میری تنہائی
کسے آواز دوں؟ اے علی اکبر تمہاری آخری ہچکی کے ساتھ، اے علی اکبر تمہاری آخری ہچکی کے ساتھ کھو گئی ہے میری بینائی، کسے آواز دوں؟ میری غربت جان کر زخمی بدن کو دیکھ کر موت بھی آنے سے گھبرائی، کسے آواز دوں؟ جنگ سے میری زمین و آسمان لرزے میں ہے، جنگ سے میری زمین و آسمان لرزے میں ہے، تم تو حسرت لے گئے بھائی، کسے آواز دوں؟ شام ہوتے ہی یہ زینب سے سکینہ نے کہا، شام ہوتے ہی یہ زینب سے سکینہ نے کہا، لوٹنے شام ہوتے ہی یہ زینب سے سکینہ نے کہا، لوٹنے فوج ستم آئی، کسے آواز دوں؟ جب ردا چھینی گئی زینب نے رو کر دی صدا، جب ردا چھینی گئی زینب نے رو کر دی صدا، مر گیا مر گیا
عباس سا بھائی کسے آواز دوں، شام کا دربار ہے عباس و اکبر بھی نہیں، شام کا دربار ہے عباس و اکبر بھی نہیں، ہر طرف ہیں سب تماشائی، کسے آواز دوں، جز حسین ابن علی کس کو پکارے گا نواز، کون کرتا ہے مسیحائی، کسے آواز دوں، عصر کو شیکی صدائی، کسے آواز دوں، ایک میں ہوں میری تنہائی، کسے آواز دوں۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سلامی جاگدا ہے، رنج و غم خاصا نداور کا، خلق سبتین کا زہرا کا حیدر کا، ہمارے واسطے شے نے گوارا کر لیا مٹنا حرم کا، حرم کا برو کا غضب ہے اتنے زن میں، ایک جانی خواہر شہ پاردا کا، رضا کا خیر کا بچہ، سکینہ لے گئی ہے بادار، اذ باغ عالم سے تماچا،
تماچوں کا رسن کا ماں کا سکے کا گوہر تماچوں کا رسن کا کا سکے کا گوہر کا تہے خنجر امام پاک کو کس کس کا دھیان آیا باہر کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محضر کا بہن کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محضر کا سلام جاگزا رنجو غم خاصا نرغا ہوا حسین پاک جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ نام کا چلایا نام لے کے لئی قاسم عام کا اے مرا اے مرا بھائی میرے رزمونا اماد و حسین کو نوکا ببرجیوں کے نوکا ببرجیوں کے اٹھا لو طاقت ہوئی جو طاق شہدی پناہ کی حسرت سے سوئے گنجے شہیدہ نگاہ کی راکب کو جلانے دیکھا اور آکی رو کر حسین بولے درد و علم کی کسے طلب داد کیجئے بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کیجئے شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو جل گئے گانجے شہیدہ میں غور کر آرام کر اے آج میں وفا میرے دل کو قرار دے عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں یعنی نشے کے جسم کو صدمہ تکا ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ ناگہاں بوسوں کر بیٹھا جو ذوالجلال کے عابد رضی سے دو ہاتھ گاتے ہوئے نکلے دو ہاتھ گاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آئی یہ آواز ناگہاں ہے یہ گہرے زخم یہ گرمی عالمہ آ کر سنبھال
عباس ہے کہاں آؤ ہماری گود آؤ ہماری گود میں آؤ مر کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ ہیں واری ہے تیرے پانے والی کے ہاتھ انہیں ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو گھوڑے نیزہ دلانے دوڑ کے یہ دوران دب گیا یہ دوران جلتی زمین پر گج گئی ساتھ پڑے رہے جلاد گرد تیغوں کو کھینچے کھڑے لو مومنو لرسا ہے اب دشت کربلا لوگ جو عبد ہو گیا لوگ جو عبد ہو گیا لو شمرہ ربا کرنے کو لو آجریان بیدالگا لو آجریان لو آجریان بیدالگا بیٹے موینا نکلی مگرم نکل پڑی موڑا موڑا پوئے حسین زینب موڑا پوئے حسین زینب مجرے شہن کا پانی جو پانا زینا تشنگی بھائی کے تشنگی بھائی کے تم بولا جانا جا کے نہ میدان سے پھر آؤں گا کہ تم ہو کہ میرے ہے تم ہو کہ میرے لاج پانا گئے سکے نہ قلبے نہیں گزر ہو جائے لاش بس دلاور کے چھپانا لاش بس دلاور کے چھپانا لاش بس دلاور کے چھپانا میں چک چلے جائیں سر کو نیوڑا اپنی آواز کیسے کو نہ سنانا اپنی آواز کیسے کو نہ سنانا کھا کر کوئی بے رہے جو پانی دے دے پہلے تو میرے سکینہ کو پلانا پہلے تو میرے سکینہ کو پلانا پہلے تو میرے سکینہ کو پلانا زینب
شمر مارے نہ تماچے نہ چھینے گورے گود میں اپنے سکینہ کو چھپانا گود میں اپنے سکینہ کو چھپانا میرے لاش کو کفن کرنا میسر ہوئے تم میرے تم میرے بانو کو رنڈ سالا پینا تم میرے بانو کو رنڈ سالا پینا زینہ مجھ رہے شہن کا پانے جو پانا آج پریں شاہ ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کی آقا دے عبادت رن میں شکل میرا بنیتے شکل میرا بنیتے اے شانہ بولو آئیس کو امام دو جہاں کہتے ہیں تیروں کے زائم شبے تیروں کے زائم شبے ادا کہتے ہیں زینت عرش بنی خاک افتادہ گئے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ گئے شمرے خنجلیے بالی پاک استادہ گئے کوئی نہیں کہتا کہ کوئی تینا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے خد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت زباؤ دا شمر نیت زباؤ دا شمر لئی کرتا ہے خنجرے ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بوسگاہے نبوی کاٹوں میں ابھی گردن بولے شے جس میں تو
راضی ہو نہیں جائے سخن حق نبی ہے حق یہ حق نبی ہے دیکھ سنگے ہر کورے جناتی ہے ابھی تو زبانہ کرنا میں ابھی تو زبانہ کرنا میں ابھی تو زبانہ کرنا قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا جب گھر لارا ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے موسیقی نبوی کٹے موسیقی نبوی کٹنے ابا کی گفتگو مادر و فرزان ہوتی تھی یہ آپ روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت سے شاہ آتے غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگا خیر جلات کی شان خیر جلات کی شان حسرت نگاہ شمرے نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے شہد دروازے بولے شہد دروازے بولے شہد دروازے زینب تو نہیں وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراچوں سے چلے آئے گی باہر زینب رو سکنے کی نہیں پر میرا رو سکنے کی نہیں پر میرا خنجر شیطان حلقے کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی ایک خنجر سے بہن بھائی کا
सदा सिमरे तो नाबीना है दर पा ज़ैनब नहीं दर पा ज़ैनब नहीं माली पा मगर ज़हरा है अरे बेरहम खता मेरे पिसर की क्या है आते उठे क्यों आते उठे क्यों क्या इसे पाला था क्या इसे पाला था मैंने तेरे खंजर के लिए मेरे बच्चे को ना कर दे मेरे बच्चे को ना कर दे हाँ पैगंबर के लिए घर में गिरता लुट गया कैसे भी मुझे से नहीं खतले सब हो गए अब को ये मेरे पास नहीं मेरा खासिम नहीं अकबर नहीं अब्बास नहीं तुम मुझे के कलेजे से लगा लो अम्मा मैं जो घोड़े से गिरूं तुम मुझे कसे के देना प्यार करना मेरे हिम्मा को दुआएं देना डाल कर बाहे गले में मुझे लिपटा लेना हाथ में जब हम अगर हाथ हटा लो अम्मा गिरता हूँ संभाल अपने वादे के लिए मैंने हरी इज़ा सहेली एक अरमा मेरा निकले तो इनायत होगी ज़िब्ह के वक्त मेरे तुम से तमन्ना
ہے یہی سر میرا خاک سے زانوں پہ اٹھا لو اماں گرم ہوں ساما ماں گرم ہوں ساما اب کوئی دم میں میرے حلق پہ خنجر ہوگا اور سینے پہ میرے شمار ستم گر ہوگا خون کا ہوگا کفن خاک کا بستر ہوگا آخری ناز یہ بیٹے کا اٹھا لو اماں گھر میں گرتا ہوں سنبھالو اماں ایک صلوات بعد بلند نعرہ حیدری نعرہ صفدری نعرہ قیبری صلوات بعد بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین قاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى وارث علم النبیین حاکم یوم الدین رئیس العارفین سید الوصیین قائد الغر المحجلین قاتل الکفار والمشرکین قاطع الناکسین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر خاصم طوبى وصخر میزان الاعمال مخلب الاحوال وجه اللہ الذی من آمنا به امنا نفس اللہ القائمہ اذن اللہ الواعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا الکونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين
معصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المقدس المبارک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان گرامی، یہ ارشاد باری تعالیٰ قرآن میں مشہور سورہ، مختصر ترین سورہ، سورہ والعصر سے جانا جاتا ہے۔ دنیا اسی بات پر حیران تھی کہ اللہ نے ایک کتاب میں 114 سوروں میں پوری کائنات کو کس طرح سے جمع کر دیا۔ یہی اعجاز اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کمال در کمال یہ کر دیا، ایک لفظ والعصر میں کائنات کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ ایک لفظ بھی ہے، ایک آیت بھی ہے، اور اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے اس میں ابتدا ہی سے بتا رہا ہے کہ انسان ضرور گھاٹے میں رہے گا، مگر وہ لوگ، فوری اطمینان قلب کے لیے، مومنین کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، مگر وہ لوگ کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں اور سب حق اور صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ گھاٹے میں وہ رہیں گے کہ جو عمل صالح انجام نہیں دیتے۔ والعصر ہی بنیاد ہے اس سورے کی بھی، اور آج کے دن سے بہت خاص ربط ہے اس والعصر کا۔ آگے میں چل کے چند ہی لمحوں میں تمہید کی زیادہ زحمت نہیں رہے گی، وقت کا تقاضا ہے، لہذا چونکہ آج کا دن نسبت رکھتا ہے آنسوؤں سے اور ماتم سے، تو اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کی جائے کہ جس قدر ہو سکے بیان ہو مصیبتوں کا، لیکن تمہید بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آج کا دن رونے اور ماتم کرنے کے ساتھ ساتھ پیغام الہی، پیغام حسین کو دنیا تک پہنچانا ہے کہ اللہ نے کیا پیغام دیا، حسین کا کیا پیغام تھا۔ عاشور کے دن ضروری نہیں ہے کہ زبان ہی سے پیغام پہنچایا جائے، کربلا کے میدان میں ہر اقدام حسین ایک پیغام تھا کائنات کے لیے، ہر قدم حسین کا ایک پیغام تھا۔ یہاں صرف ایک مسئلہ حل کر کے میں مربوط زحمت تمام کر دوں تمہید کی، کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے۔ ترجمہ میں پڑھ دوں آپ کو، والعصر، اللہ قسم کھا رہا ہے عصر کی، یعنی وقت کی ختم کھا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ انسان ضرور گھاٹے میں رہے گا، مگر وہ لوگ کہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں اور حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ عمل صالح کیا ہے، اس پہ تو گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، تفصیل سے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل صالح خود ایک موضوع ہے پوری زندگی کے لیے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنی پوری زندگی اس ایک موضوع پر پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، اختیار، اتنا وسیع موضوع عمل، لیکن بنیاد میں بتا دوں آپ کو، عمل صالح کا سلیس ترجمہ ہے، سیدھا ترجمہ ہے نیک عمل۔ وہ لوگ جو نیک عمل انجام دیتے ہیں، اب مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیک عمل، انسان اسے نیک عمل سمجھ کے انجام دیتا ہے، انسان تو انجام دے دے گا، لیکن کیا اللہ ان نیک اعمال کے لیے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اسے میں قبول کر لوں گا؟
جو بھی نیک عمل کیا جائے گا میں قبول. نیک عمل اپنی جگہ پہ ہے، اس عمل کی قبولیت کی شرط اللہ نے رکھی ہے. کربلا سے غدیر کا بڑا خاص ربط یہی ہے عزیزان گرامی کہ صرف عمل سے نہیں کام چل، نیک عمل سے کام نہیں چلنے والا. نیک عمل تو بہت سے ہیں، نماز بھی نیک عمل ہے، روزہ بھی نیک عمل ہے، تلاوت قرآن بھی نیک عمل ہے، ماں باپ کی خدمت بھی نیک عمل ہے، اولاد کی تربیت بھی، سارے نیک عمل ہے. اللہ کہہ رہا ہے عمل صالح الگ ہے، خیر عمل الگ ہے. اگر خیر عمل ہے تو پھر نماز بھی صالح ہے. صالحیت عمل کے لیے خیر عمل ہونا ضروری ہے، اور خیر عمل محض کچھ نہیں ہے سوائے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. ایک صلاۃ ارشاد فرمائیں حضرت. اللہ کہہ رہا ہے جو عمل صالح انجام دے گا وہ گھاٹے میں نہیں رہے گا، وہ فائدے میں رہے گا. اب یہیں ایک مسئلہ میں حل کر دوں. عشر حسینیہ عنایت جنگ میں نے اس کی مثال دی تھی، آج پھر دے دوں تاکہ جو لوگ حضرات وہاں تھے وہ بھی جان لے، سمجھ لے. کلام خدا کی شان بڑی عجیب ہے. اس نے ایک ہی لفظ کو کئی جگہ استعمال کیا ہے قرآن میں، اور ہر جگہ الگ الگ معنی دیتا ہے وہ لفظ ہر جگہ الگ الگ لفظ ہے. ایک ہی نعمت ہے، نعمت کہیں اور معنی دے رہی ہے، کہیں کچھ اور معنی دے رہی ہے، لیکن حقیقت نعمت جو ہے وہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. تو یہ سمجھ میں کیسا ہے؟ وہاں تو لفظ رکھی ہوئی ہے، یہاں عمل صالح کی لفظ رکھی ہوئی ہے. سمجھ میں کیسا ہے کہ عمل صالح سے مراد ولایت علی کے ساتھ عمل کرنا ہے. یہ اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ آپ صاحب کلام سے رجوع نہیں ہوں گے. آپ اپنے خیالی گھوڑے دوڑائیں گے، منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. سمجھنے کے لیے میں نے اس کی مثال دی تھی، پھر دے دوں. شعراء حضرات کی مثال ہوتی ہے. شاعر شعر کہتا ہے، میرے سامنے علی طاہر عابدی بھی ہیں، محترم علی محسن خان صاحب بھی ہیں، اور بھی شعراء موجود ہوں گے جہاں تک میری نظر نہیں جا رہی. بہرحال مثال یہی ہے کہ شاعر ایک شعر جب کہتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے، جو لفظ استعمال کرتا ہے اس لفظ کے معنی و مفہوم اس کے پاس طے شدہ ہوتے ہیں. سننے والے کئی ہوتے ہیں، کہنے والا ایک ہے. کلام ایک فرد کا ہے، سننے والے ہزاروں ہیں. ہزاروں لوگ سن کر اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اس شعر کو قبول کرتے ہیں، اس میں پھر کبھی نقائص بھی نکال دیتے ہیں. اب جب ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیا کریں؟ تھوڑی سی توجہ. اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں؟ تو ان کا فرض ہے کہ وہ صاحب کلام سے رجوع کریں. اور ہوتا یہی ہے، لوگ شاعر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ شعر کہا، اس میں یہ لفظ آپ نے استعمال کی ہے، اور آپ مجھے بتائیے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. تو ایک انسان کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب کلام کے منشا کو جانا جائے. انسان کے کلام کے لیے لازم ہے، ورنہ انسان کا کلام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جائے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صاحب کلام سے رجوع ہونا پڑے گا، اس کے منشا کو جاننا پڑے گا. جب تک منشا الہی سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ کا کلام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. منشا الہی سمجھ میں آئے تو کیسے آئے؟ صاحب کلام کے پاس نہ جا سکتے ہیں نہ وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے، باوجود کہ وہ رگے جان سے قریب ہے، مگر آپ ملاقات نہیں کر سکتے. اس سے ملاقات کے لیے در امیر المومنین علی بن ابی طالب پر جانا پڑے گا. منشائے الہی کو جاننے کے لیے لازم ہے کہ اس کے پاس جایا جائے کہ جو رازدار منشائے الہی ہے.
جو اللہ کی مخلوقات کا بھی رازدار ہے، اللہ کے کلام کا بھی رازدار ہے، ورنہ قیامت تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب منشاء الہی تلاش کیا گیا کہ آخر یہ ہے کس کے پاس۔ بات مرضی کی ہے، مرضی الہی تلاش کی گئی کہ اللہ کی مرضی سے کام کرو، اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرو، تو عزیزان گرامی آخر اللہ کی مرضی ہے کہاں؟ جب پوری دنیا تلاش کر لی گئی، مرضی الہی کہیں نظر نہیں آئی، جب نظر آئی تو دست مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں نظر آئی۔ تو اب مطابق مرضی الہی اگر جاننا ہے، معلوم کرنا ہے، لازم ہے کہ علی تک جایا جائے، ولایت علی کو سمجھا جائے، تو پھر کلام الہی بھی سمجھ میں آئے گا۔ یہ مجبوری ہے انسان کی کہ ایک انسان کا کلام اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کے منشا سے واقف ہوں۔ بغیر منشا الہی کے سے واقف ہوئے اپنے طور پہ تعویلات کر رہے ہیں، یہی ہمارے پاس حرام ہے، یہی ہمارے پاس حرام ہے۔ تعویل ہو تو اس کے ذریعے ہو جو علم الہی کا رازدار ہے۔ وہاں تک گئے تو سمجھ میں آیا کہ عمل صالح سے دو مرادیں، توجہ، عمل صالح سے مراد خالص ہے ولایت علی، عمل صالح سے مراد ہے وہ عمل جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا، پوری زندگی سمٹی ہوئی ہے اس میں۔ تو پتہ چلا عمل صالح ولایت علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم والعصر پر۔ یہ والعصر ہے کیا؟ اللہ نے کس وقت کی قسم کھائی ہے؟ کون سا وقت تھا کائنات کا؟ وہ کوئی تو وقت طے ہوگا نا۔ یہ جو عرصہ ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، یہ عرصہ چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ عرصہ چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، نصف گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر ہے کون سا؟ اب بالکل بھی میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کے سامنے بتاؤں کہ کیسے کیسے لمحات گزرے ہیں۔ میں جامع کر کے عرض کر دوں، خلقت آدم سے لے کر میدان غدیر تک ہر لمحہ اتنا عظیم ہے کہ ان لمحوں کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو بڑی تفصیل درکار ہوگی۔ اور غدیر کے میدان میں آ کے جو نتیجہ سامنے آیا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کے اعلان کا، توجہ، اعلان کا جو لمحہ تھا وہ لمحہ تکمیل دین الہی کا لمحہ تھا، اس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہے۔ بڑا عظیم لمحہ تھا، لیکن کیا اللہ نے اسی لمحے کی قسم کھائی ہے؟ کیا اللہ نے؟ تو علماء پروردگار ان کے درجات اعلیٰ کرے کہ وہ ہمارے ائمہ سے استنباط کر کے، استفادہ کر کے نتائج جو ہے وہ سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو مشہور ترجمہ ہمارے پاس ہے مولوی فرمان علی صاحب قبلہ کا، اور مقبول احمد صاحب کا بھی بہت مشہور ترجمہ ہے، فرمان علی صاحب کا بھی۔ اس میں وہ کہتے ہیں، میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ فرمان علی صاحب کا فرمان ہے کہ والعصر سے مراد کربلا کے میدان میں عصر عاشور میں سجدہ حسین کا جو لمحہ تھا وہ والعصر ہے۔ اس سے ہٹ کر کائنات میں بڑا عظیم معتبر مقدس لمحہ گزرا ہی نہیں ہے، ایسا وقت گزرا ہی نہیں ہے جو وقت سجدہ حسین کا تھا۔ پوری کائنات سمٹ کے آ گئی تھی اس سجدے میں حسین کے۔ اب اگر اللہ، دیکھیے شان الہی یہی ہے کہ وہ اگر اس نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، سورج کی بھی ختم کھائی ہے، چاند کی بھی ختم کھائی ہے، ستاروں کی بھی کھائی ہے، بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ مولا کائنات
کے استعمال میں آنے والی اشیاء کی بھی قسم کھائی ہے پروردگار عالم نے، صاحبان علم جانتے ہیں بہت سے لیکن اس قسم کا انداز الگ ہے۔ کیوں الگ ہے میں بتا دوں، کسی بھی قسم کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان گھاٹے میں رہے گا، والعصر کے ساتھ کہا انسان گھاٹے میں رہے گا۔ تو کربلا کے میدان کا سودا ایسا سودا ہے، یہ ایسی بات ہے عزیزان گرامی کہ اگر کربلا نہ مانی جائے، اقرار عظمت سجدہ حسین نہ کیا جائے تو قیامت تک انسان گھاٹے ہی میں رہے گا، فائدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اقرار کربلا میں ہے، سب سے بڑا نقصان انکار کربلا میں ہے۔ سنت الہی ہے، حکم الہی ہے کہ نعمت پر شکر ادا کیا جائے۔ غدیر میں اتنی بڑی نعمت دی گئی، شکر ادا کیا گیا، ہر نعمت پر شکر ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے ایک دن میں بھرے ہوئے گھر کی قربانی دے دی۔ اتنا عظیم سجدہ تھا حسین کا، وہ وقت اتنا عظیم وقت تھا کہ جس کی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ انسان ضرور گھاٹے میں رہے گا۔ عزیزان گرامی، سب سے اعلیٰ ترین فائدہ اقرار سجدہ حسین میں ہے۔ سب سے بڑا نقصان دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، عقیدہ بھی گیا، سب کچھ خاک میں مل جائے گا اگر ایک سجدہ حسین کا جو خاک کربلا پہ کیا گیا اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے۔ آج کائنات کی بقا، میں اتنا بتا دوں عزیزان گرامی، جتنے عظیم لمحے گزرے وقت، تصور ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے کن لمحوں کی کس وقت کی قسم کھائی ہے، سارے کے سارے موقع تحفظ دین کے تھے۔ توجہ چاہوں گا، سارے کے سارے موقع تحفظ دین کی حفاظت تھی، مباہلہ دین کی حفاظت تھی، غدیر دین کی تکمیل تھی، خیبر و خندق و حنین بدر سب تحفظ دین کی حفاظت کے لیے تھے نا۔ اللہ کے سارے اہم ترین موقع پیغمبر کی زندگی میں جو گزرے، اہم وقت جو گزرے، وہ سب تحفظ دین کے تھے۔ کربلا میں سجدہ حسین کا وقت تحفظ کائنات کا وقت تھا۔ شب عاشور تدبیر تحفظ کائنات کی گئی تھی، حسین کی تدبیر تھی، انتہائی منزل۔ اب اس تدبیر میں جو اور مرحلے گزرے وہ الگ ہے، لیکن انتہائی منزل بقائے کائنات۔ عزیزان گرامی، اگر حسین نہ ہوتے، حسین کی قربانیاں نہ ہوتی، حسین کا سجدہ نہ ہوتا، آج کائنات ہی نہیں ہوتی۔ حسین سے کائنات ہے۔ واضح طور پر پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ تو اس میں کو اگر آپ پھیلا دے تو پوری کائنات ہے، سمٹ جائے تو نام محمد ہے۔ تو حسین نہ ہوتے، حسین کا سجدہ نہ ہوتا، کائنات ہی کہاں ہو؟ جب کائنات نہ ہوتی، کائنات میں انسان ہی نہ ہوتے تو دین پہ عمل کرنے والا کہاں سے ہوتا؟ کون عمل کرتا دین پر؟ تو اتنا بڑا محسن ہے حسین کہ اگر آپ اس کے احسان کو نہ مانیں تو پھر آپ کی زندگی حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ احسان ماننا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کی بڑی تاکید بھی کی کہ اتنا بڑا احسان کر دیا حسین نے کہ قیامت تک دنیا کو بچا لیا۔ جب آنا ہے آئے گی قیامت، یاد رکھیے قیامت کا وقت معین نہیں تھا۔ اگر یہ سجدہ حسین نہ ہوتا، وہ قیامت جس کا تصور ہم کر رہے ہیں اب اس دور میں کہ آئے گی، جب آئے گی، لیکن اگر درمیان میں سجدہ حسین نہ ہوتا تو اسی وقت قیامت آ جاتی، اسی وقت قیامت آ جاتی۔ ٹالا ہے حسین نے اپنے سجدے سے قیامت، تو اس کے احسان کو مانے بغیر نماز کیسے ہوگی؟ جس کے سجدے کو تسلیم کیے بغیر نماز کیسے ہوگی؟ ایک سر ارشاد فرمائے حضرات باوالو، اسے جامع کر کے والد محترم نے اپنی منقبت کے ایک شعر میں کہا ہے کہ مسجد میں نمازوں کی خاطر جس وقت اذان دی جاتی ہے
تکبیر سے ابن زہرا کے احسان کی خوشبو آتی ہے۔ اب بعد میرے پاس وقت نہیں ہے شرح کا تشریح کرنے کا، بعد واقع کربلا دیکھیے مولا کائنات کی زندگی، مولا کائنات کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ بڑے اچھے ہمارے پاس نعرے لگتے ہیں، نعرہ حیدری ہے اور دوسرے سب نعرے، اس میں ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ جہاں خدا وہاں علی۔ تو جہاں تک تصور انسانیت ہے، انسان ہے کہ اللہ کے ہونے کا، اللہ تو اس سے بھی آگے ہے، لیکن ہمارا تصور جو حد ہے، جہاں جہاں خدا ہے وہاں علی ہے، یہ باپ کا عالم ہے۔ بعد واقع کربلا بیٹے کا کیا عالم ہو گیا؟ اس ایک سجدے نے وہ عظمت عطا کر دی فاطمہ کے لال کی سجدے کو کہ اب یہ ہو گیا کہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں۔ اب حسین نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے۔ اب اگر دنیا میں کروڑہا لوگ ہوں گے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کم ہوں گے لوگ، اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں، جو بھی ہیں جو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو نہ مانتے ہیں وہ جان لے اگر ان کے پاس حسین نہیں ہے تو نہ لا الہ الا اللہ ہے، نہ محمد رسول اللہ ہے، نہ علی ولی اللہ ہے، نہ دین خدا ہے، نہ کلام خدا ہے، نہ ایمان ہے، نہ عقیدہ ہے۔ اقرار عظمت حسین لازم ہے، اس لیے کہ فاطمہ کے لال نے کارنامہ ہی ایسا انجام دیا، ایک دن میں بھرے ہوئے گھر کو قربان کر دیا، اور اس کا اہتمام جو ہے نا بہت قبل سے ہوتا رہا۔ اللہ کے منشا میں تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں اسباب و علل کی ظاہری دنیا میں کربلا کا اہتمام بہت پہلے سے ہوتا رہا ہے۔ حسین کی دکھیاری ماں نے بڑا اہتمام کیا کربلا کے لیے، اس لیے کہ ان کا وعدہ ہے میں کربلا والوں کے ساتھ ہوں، میں عزاداروں کے ساتھ ہوں، میں ماتم داروں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ اہتمام کے لیے جب فاطمہ کا لال مدینہ چھوڑ رہا تھا تو ایک ایک منزل بڑی تفصیل طلب ہے، موقع بالکل نہیں، میں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ جب قافلہ چلا، چند قدم چلا تھا، جناب زینب نے خواہش کی کہ بھیا میں ماں کے مزار سے رخصت ہونا چاہتی ہوں، تو حسین نے قافلے کو رکوایا، ہمارے یہاں بٹھائی گئیں، بیویاں اترتی گئیں، خبر فاطمہ سے رخصت ہوتی رہی۔ جب سب رخصت ہو کے چلے گئے، فاطمہ کا لال آ کے ماں کے قبر کے پائیں تھی، پیشانی رکھ کے غربت سے کہتا ہے اماں، اماں حسین جا رہا ہے، اب دشمن مدینے میں رہنے نہیں دے۔ اللہ رے عظمت خمر بنی ہاشم۔ حسین کہہ رہے اماں میں جا رہا ہوں، تو فاطمہ کو کتنا خیال ہے تحفظ حسین کا، فاطمہ کو کتنا خیال ہے حفاظت حسین کا، کیونکہ حسین محفوظ ہے تو دین بھی محفوظ ہے، حسین محفوظ ہے تو شہزادی کونین کی قربانیاں محفوظ ہیں، حسین محفوظ ہے تو علی کی قربانیاں، علی کے کارنامے محفوظ، ورنہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہوگا اگر حسین محفوظ نہ رہیں۔ عزادارو، جب حسین نے قبر پہ سر رکھ کے کہا اماں میں جا رہا ہوں، آواز آئی ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پر وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کے ندا، میں تیری الفت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ قمر بنی ہاشم کی ماں ہے، نورانی ماں،
وسیلہ لگ رہا ہے مگر ہے بیٹا، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ ماں کہہ کر اپنے آپ کو اپنے ماں ہونے کے حق کو ادا کر دیا۔ عباس نے بیٹا ہونے کو قبول کر کے اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ فاطمہ نے کہا تھا نا کوئی غربت نہیں سے مارنا ڈالے بیٹا، تیرے اب میرا شبیر اب تیرے ایسے حوالے کیا۔ تو عباس نے یوں نصرت کی حسین کی کہ عصر عاشور سے پہلے نہر کے کنارے زانوئے حسین پر عباس کا سر ہے۔ دنیا دیکھ لے نصرت عباس کو، جس میں حسین پر ایک خراج بھی موجود نہیں ہے۔ یوں حق ادا کر دیا۔ شہزادی کی وصیت کا قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا کربلا پہنچ گیا۔ اثناء راہ میں جناب مسلم ہانی اور بھی چاہنے والوں کی شہادتیں کوفے میں ہو گئیں اور حسین کربلا پہنچ گئے۔ زمین کربلا پر پہنچنے کے بعد دوسری محرم کو خیمے نہر کے کنارے لگائے گئے اور پھر حسین کی مشیت عباس کی اطاعت نے خیمے اٹھا دیے۔ عباس کی اطاعت نے خیمے اٹھا دیے، فاصلے پر خیمے لگ گئے۔ تیسری محرم سے فرات پر پہرا سخت ہو گیا، پانی آنا بند ہو گیا۔ جتنا ذخیرہ آب تھا وہ 7 محرم تک چلتا رہا۔ 7ویں کو خیام حسینی میں ایک قطرہ آب بھی نہ تھا، تصور کریں۔ اور یہ 7 تاریخ تک پانی چلا کیسے، یہاں تک آیا کیسے؟ یہ قربانی ہے حسین، جناب زینب و عباس و ام کلثوم اور بیوی آمنہ، جناب علی اکبر۔ ان لوگوں نے تیسری سے پانی پینا بند کر دیا۔ جب آنا بند ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اب بچوں کا کیا ہوگا، تو اپنے حصے کا پانی بھی انہوں نے بچوں کو پلانا شروع کر دیا۔ لیکن کتنا ہوتا، وہ ذخیرہ بھی آخر ختم ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں قیامت تک چلتا رہا 3 دن کے پیاسے۔ فاطمہ کا لال 3 دن کا پیاسا نہیں تھا۔ 3 دن کے پیاسے عزاداروں وہ حضرات تھے کہ جو 7 تاریخ تک پانی پیتے رہے وہ 3۔ لیکن حسین کب سے پیاسے تھے، کب سے پانی نہیں پیا تھا۔ عباس کی پیاس کیا تھی، زینب ام کلثوم کی پیاس کس منزل پر تھی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 7ویں سے پانی ختم ہو گیا۔ شب عاشور آئی، جیسا میں نے کہا، تدبیر بقائے کائنات کے عمل کو حسین نے شب عاشور مکمل کر دیا۔ ایک موقع تھا تکمیل کا، شب عاشور منشا تو طے ہو گیا، عمل باقی تھا۔ وہ روز عاشور سامنے آیا کہ حر یزیدی فوج سے نکل کر فوج حسینی میں آ گیا، قرآن کے لفظوں میں تاریکیوں سے نکل کر روشنیوں میں آ گیا، اجالوں میں آ گیا۔ اب جب اجالے میں آ گیا تو پورا وجود نورانی ہو گیا حر کا۔ اب تک جو خاکی پیکر تھا وہ پیکر نورانی ہو گیا، جس کی بہت سی دلیلیں ہیں، مثالیں ہیں، مگر یہ کہ آتے ہی بیٹے کو بھی قربان کر دیا، خود بھی قربان ہو گیا۔ اب اس کے بعد اصحاب و انصار حسینی میدان میں جانے لگے۔ ایک ایک سپاہی جاتا اور اپنی جان قربان کر دیتا۔ حسین کے لیے لمحات غربت بڑھتے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے۔ عزیزان گرامی، میں پوری تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن وہب کلبی کی شہادت کے وقت یہ ایک منظر ملا ہے۔ انہوں نے اجازت کیسے لی، ان کی زوجہ نے کیا خواہش کی، ساری باتیں اپنی جگہ پہ تفصیل موجود ہے۔ ان کی ماں کا کیا اصرار تھا کہ میرے بلال جلد سے جلد جاؤ، آقا پہ قربان ہو جاؤ۔ حالانکہ عیسائی تھے،
چند ہی دن پہلے اسلام قبول کیا تھا، اثناء راہ میں حسین کے قافلے میں شامل ہوئے تھے، لیکن جیسا میں نے کہا نا، نورانیت میں آتے ہی وجود نورانی ہو جاتا ہے۔ وہب کا بھی یہی عالم تھا، ماں سے اجازت لے کے میدان میں جا کے یادگار جنگ کی بہت زخمی ہوئے، ان کے بھی شانے کٹے گئے، یہ تاریخ نے بتایا ہے۔ لیکن عزیزان غربت حسین کا لمحہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ میں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آنسو بہانے کے لیے زخم ہو، خون کا بہنا ہو، منظر بھی تڑپا دیتا، لفظ تڑپا دیتا۔ حسین نے کب کہا تھا، آج ہمارے دلوں کو زخمی کر دیتا ہے وہ لفظ حسین کا۔ وہب کی زوجہ دروازے سے اپنے شوہر کی جنگ دیکھ رہی تھی اور وہ شدید زخمی ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ تیزی سے میدان میں آ گئی ایک نیزہ لے کر، تو جنگ کرتے کرتے وہب جو ہے آئے، واپس پلٹ کے ان کا ہاتھ تھما، واپس خیمے میں لے گیا۔ ایک سوال کیا، جواب آپ سن لیں، میں مربوط زحمتیں تمام کروں گا، پرسے کا موقع ہے۔ کہا کہ بی بی آپ کیوں نکل آئی، کیا وجہ تھی آپ کی میدان میں آنے کی؟ تو کہا کیا بتاؤں وہب، مجھ سے رہا نہیں گیا کہ تم جب جیسے جیسے زخمی ہو رہے تھے نا، فاطمہ کا لال اپنے بازوؤں کو تھام کے کہتا تھا، واہ خلت ناصرہ، واہ خلت ناصرہ، مجھ سے حسین کی غربت دیکھی نہیں گئی، آقا کی غربت نہ دیکھی گئی۔ ایسے جانثار تھے، ایسے جان قربان کرنے والے تھے کہ فاطمہ کا لال فخر کر رہا تھا، ناز کر رہا تھا، ہائے میرے جانثار ختم ہوتے جا۔ ایسے جانثار تھے جن کے لیے حسین نے کہا کہ ایسے جانثار کسی کو نہیں ملے، نانا نہ بابا نہ بھیا، حسین کو اللہ رے مقام و مرتبہ اصحاب حسین۔ افراد خاندان کی تو بات الگ ہے، لیکن اصحاب ایسے تھے جس پر خدائی ناز کرے، جس پر خدائی فخر کرے، وہ اصحاب پہ فخر کر رہا تھا کہ میرے اصحاب ایسے تھے۔ پھر وہ موقع آتے گئے کہ اصحاب و انصار کے بعد افراد خاندان کی لاشیں آنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے علی کی بیٹی زینب کی آغوش اجڑ گئی، اون و محمد کے لاشیں بھی آ گئے، قاسم کا لاشا، قاسم خود زندگی میں پامال ہو گئے۔ قاسم کے لاش کے لانے کی غربت یہ تھی کہ کربلا کے میدان میں لاشیں اٹھا کے لائے گئے، فاطمہ کے لال نے خود لاشیں اٹھائے، قاسم کا لاشا اٹھا کے نہیں لائے کیونکہ اٹھایا ہی نہیں گیا، اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، لاشیں کو عبا میں جمع کر کے لے آئے حسین۔ قیامت کے لمحے گزرتے رہے، پھر وہ موقع آیا جب عباس کے کٹے ہوئے شانے بھی حسین نے اٹھا لیے۔ مشق و علم، جس مشق سے پانی بہہ چکا تھا، جس علم کے پھریرے پر عباس کا لہو تھا، وہ لے کر خیمے میں آ گئے۔ اس کے بعد قیامت کی منزل تھی جو کسی کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ فاطمہ کا لال اس منزل کو طے کیا جو کوئی اور طے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ موقع تھا کڑیل جوان لال علی اکبر کی آخری آواز کہ یا ابتا ہو علیکہ منی السلام، بابا میرا سلام قبول۔ اس آواز پر میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، شہادت حسین کا ذکر مقصود ہے۔ اس آواز پر حسین خیمے سے علی اکبر تک جو پہنچے، یہ ایک خط بنا، یہ راستہ بنا۔ اب اس راستے کو کوئی دوہرا نہیں سکتا تھا۔ فاطمہ کے لال ہی کی ہمت تھی، انہی کا صبر تھا کہ پھر پلٹ کر اسی راستے سے، اسی خط سے حسین آئے۔ تو وہ جو حد تھی نا وہاں تک، یعنی کہ انسانی صبر کے حد تمام ہو چکی تھی۔
تصور حسین زیدی نے عجیب شعر کر اسی موقع کا ہے کہ حدود صبر کے آگے بھی کچھ جگہ ہوگی، یقیناً تھی، حدود صبر کے آگے بھی کچھ جگہ ہوگی حسین، ورنہ قدم دوسرا کہاں رکھتے؟ انسانی حد کی صبر تو ختم ہو چکی تھی، انسانی حد کی صبر کی حد تو ختم ہو چکی، اس کے بعد حسین کی صبر کا خالی قدم ہی نہیں رکھا آزادارو، پورا راستہ طے کیا صبر کا۔ علی اکبر زخمی علی اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا، رمق جان باقی تھی، سانس رک رک کے آ رہی تھی، حسین کے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش ماں سے ایک ملاقات ہو جائے تاکہ ماں کے دل کو کچھ سکون مل جائے۔ اسی غرض سے ہائے غربت حسین کی، تصور کرے خالی کیا دل پہ گزری ہوگی، ہاتھوں پہ جوان ہے نا، ابھی ہے، حیات ہے، سانس چل رہی ہے، چند قدم چلتے تھے، علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، خیام حسینی کی طرف دیکھتے کہ کتنا فاصلہ ہے، امید بڑھتی جا رہی تھی کہ خیمہ قریب آ رہا ہے، علی اکبر کی سانس چل رہی ہے، ماں سے ملاقات ہو جائے گی، مگر ہائے غربت قلب حسین کہ ابھی خیام حسینی سے کچھ فاصلہ باقی ہی تھا کہ ایک مرتبہ جوان بیٹے نے ضعیف باپ کے ہاتھوں پہ انگڑائی لی، اب جو چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ابا بچھا کے لاشے کو رکھ دیا، آواز دی بچوں آ علی اکبر کو لے کے چلو، عجیب غربت ہے، آگے آگے بچے علی اکبر کا لاشا لیے، پیچھے پیچھے حسین، دونوں ہاتھوں سے جگر تھامے، واہ محمدہ۔ یوں یہ صبر کی منزلیں طے ہوتی رہی، پھر وہ قیامت کی منزل بھی آ گئی کہ جب دنیا کو حسین نے وزن شہادت علی اصغر بتا دیا، خبردار 6 مہینے والا ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، مگر عظمتوں میں عباس ہے، عظمتوں میں علی اکبر ہے، میرے لال کی عظمت کو سبک نہ کرنا یہ عمل کسی کے وقت نہیں رہا۔ علی اکبر کو اٹھا کے لے گئے، ایک قدم بھی نہ رکے، صرف لاشے کو رکھنے کے لیے، اور اللہ رے وزن لاش علی اصغر کہ حسین 7 مرتبہ رکے، آج آپ نے وہی عمل کیا، تاسی کی ہے، کیا عظمت ہے، اللہ نے قیامت تک عزاداروں کو تاسی کے لیے مقرر کر دیا۔ حسین رکتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، پھر آگے بڑھتے آئے، پشت خیمہ پر ماں سے ملاقات کروا دی، غریب ماں دیکھتی رہی، حسین نے علی اصغر کو قبر میں لٹا دیا، چھوٹی سی قبر بن گئی، فاطمہ کا لال جب اٹھا تو گرد مزار علی اصغر دامن حسین پر نمایاں ہو چکی تھی، اسی کے ساتھ حسین خیمہ گاہ میں آئے، بیویوں کو رخصت کیا، سلام پہنچایا، بیمار بیٹے کے سرانے آئے تو دیکھا کہ سید سجاد غش کے عالم میں ہیں، غش سے افاقہ دلایا، کہا میرے لال اٹھو، سید سجاد نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو عجیب منظر تھا بابا کا، اس کے بعد حسین نے ساری تفصیل بتائی اور وصیتیں کی آنے والے وقت کے بارے میں، خدا حافظ توجہ میں چاہوں گا، ایسے موقع پر بھی میں معروضہ کرتا ہوں، آپ کو زحمت دیتا ہوں، آپ کی عظمت ہے، اس لیے عرض کروں، عظمت عزادار، عظمت عاشق حسین، محبت کرنے والوں کی عظمتیں سب تفصیل ختم کرنے کے بعد اٹھ گئے، روایت کے لفظ ہیں چند قدم آگے بڑھے پھر پلٹ کے آئے، یہ عمل جو ہے نا اب ہونے والے عمل کی اہمیت کو بتاتا ہے،
ہے نا. پھر کتنا اہم ہوگا وہ پیغام جو جاتے جاتے رک کے پلٹ کے آئے, آ کے کہا میرے لال جب وطن لوٹ کے جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا, ان سے کہنا جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا, کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا. اس کے بعد کرم در کرم کر دیا, اپنے غم میں ہمیں شامل کر لیا, یہ کہہ کر کہ میرے لال ان سے یہ بھی کہنا میں نے انہیں اس وقت بہت یاد کیا جب وہ 6 مہینے والے علی اصغر کا لاشا لیا آ رہا تھا, کاش میرے چاہنے والے ہوتے. میری غربت کا یہ منظر دیکھتے. اس کے بعد بہت سی منزلیں طے ہوئی, سب کو رخصت کر کے بہن کے خیمے میں آ گئے. بھائی اور بہن گلے مل کے بہت روئے, ایک ایک بات یاد آتی رہی, روتے رہے. رخصت کا وقت آیا, میں پھر تفصیل چھوڑ رہا ہوں. رخصت کا وقت آیا تو حسین نے کہا کہ بہن وہ امانت ہمارے حوالے کر لو جو ماں نے آپ کے پاس رکھی ہے. زینب کا دل دھڑکنے لگا, کیونکہ فاطمہ نے یہ کہہ کے دیا تھا کہ بیٹی زینب جب بھی تمہارا بھائی حسین یہ مانگے پیرہن اور اسے تار تار کر کے پہن لے, زیب تن کر لے, تو سمجھ لینا کہ اب حسین واپس نہیں آئے گا. زینب دھڑکتے دل سے لا کے پیرہن حوالے کر دی. اب دیکھتی رہی, ماں جایا اسے تار تار کرتا رہا, زیب تن کر لیا. زینب جان گئی اب میرا بھائی نہیں آئے گا. اب جب حسین جانے لگے تو روک دیا, کہا بھیا ذرا پلٹ کے آ جائیں. حسین آئے تو کہا ذرا گلے پر سے رومال ہٹانا. حسین نے رومال ہٹایا, زینب نے بوسہ دیا. پھر حسین نے کہا, یہ کہا زینب نے بوسہ دے کر بھیا یہ ماں کی وصیت تھی. تو حسین نے بھی کہا بہن ذرا شانوں پر سے ردا ہٹانا. ردا ہٹائی گئی. حسین نے آنکھوں سے لگایا, کہا بہن زینب یہ بھی ماں کی وصیت تھی. خیمے سے باہر نکلے تھے کہ ایک مرتبہ سکینہ نے دامن تھام لیا, کہا بابا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو. یہ لمحہ تاریخ صبر حسین میں بہت نازک لمحہ تھا, قیامت کا لمحہ تھا, کیونکہ حسین سے پوچھا گیا تھا عالم ارواح میں, حسین سے پوچھا گیا تھا عالم رویا میں کہ کربلا کے میدان میں آپ نے بڑے بڑے موقع گزارے ہیں, لاشیں اٹھائے ہیں, سب کچھ, لیکن سب سے سخت منزل کون سی, سب سے سخت منزل کو. تو حسین نے کہا کربلا میں سب سے سخت موقع سکینہ کو رخصت کرنا تھا, اس سے سخت موقع اور نہ گزرا. ایسے نازک موقع پر کہا بابا سینے پر سونا چاہتی ہوں. تو جلتی زمین پہ ابا بچھا کے لیٹ گئے, سینے پر سلا لیا. یہاں سے مربوط ہے فاطمہ کا ذکر, ادھر لیٹی تھی, فوراً جاگ اٹھی, کہا بابا جائیے. دادی خواب میں آئی تھی, کہہ رہی تھی سکینہ بیٹی حسین کو ودا کر دو, وقت امتحان قریب آ گیا ہے. رخصت کر کے خیمے سے باہر آئے تو چاہنے والے یاد آئے, کیونکہ اب کوئی سوار کرنے والا نہ تھا. سیدھی جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, آگے پیچھے دیکھا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار گواہ رہنا آج حسین کی تنہائی اور غربت پر. اس کے بعد شاعر نے نظم کیا اس لمحے کو, سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے, ہزاروں تیغے ہیں اور ایک حلق میرا ہے.
تنہائی دور ہوئی، قدرت نے عجیب انداز میں تنہائی کو دور کر دیا، لجام فرس تھامی ہوئی، علی کی بیٹی آئی، کہا ماں جائے میری خدمت قبول کر لو، بھائی کو سوار کر دیا، حسین میدان میں چلے، علی کی بیٹی خیمے میں واپس ہوئی، حسین کی تنہائی مادی تنہائی، لاکھوں کی فوج میں تنہا حسین جا رہے تھے، زینب کی تنہائی قلبی تنہائی تھی، قلب کی تنہائی، کنبہ ہے، بیویاں ہے، مگر زینب تنہا ہے، کیونکہ دل کا حال کسے سنائے، آ کے خاک پہ بیٹھ گئیں، ادھر حسین میدان میں آ گئے۔ یہ ابن سعد سے حجت تمام کی آغاز میں کہا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو واضح جواب تاریخ میں موجود ہے، بغضاً لابی، انکار علی ولی اللہ کیا، سب کچھ ختم ہو۔ کہا ٹھیک ہے، آغاز میں بات ہوئی چھوڑ دیا جائے، راستہ دے دو، میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، تاریخ میں لفظ ہند بھی موجود ہے کہ میں ہند کو چلا جاؤں، کہا یہ بھی ممکن نہ آپ جا سکتے ہیں نہ کوئی اور آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کر، یہ جو آوازیں ہیں سپاہیوں کی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی، جانوروں کی، ہتھیاروں کے آپس میں ٹکرانے کی، اسے خاموش کر دے، میں کچھ آوازیں سنانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا فرزند رسول یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے، انسانوں تک پھر بھی پیغام پہنچے، وقت لگے گا پھر بھی، لیکن انسان تو ہو جائیں گے، جانور کیسے خاموش ہوں گے، ہتھیاروں کی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حسین نے کہا یہ بھی مصلحت ہے، معاذ اللہ اجازت نہیں ہے، بتانا ہے دنیا کو، اگر تو کہے تو میں خاموش کروا دوں۔ خیرن جواب دیا، خیرن ہے یہ، کہا کہ آپ کا اختیار ہے فرزند رسول، اختیار حسین کو مانتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے ماں بین زمین و آسمان نگاہ تند سے دیکھا، انگشت مبارک سے اشارہ کیا، کائنات میں سکتہ چھا گیا، ایک مرتبہ ہر شے خاموش ہو گئی، مگر وہ آوازیں آنے لگیں جسے حسین سنانا چاہتے تھے۔ کہا جب نہ ساتھ سن یہ کیا آوازیں ہیں، اس نے سنا خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی التاش التاش کی آوازیں آ رہی۔ عجیب ہوتا ہے ایسا، پوری زندگی پر بھاری ایک شعر ہو جاتا ہے، محترم علی محسن خان صاحب کا ایک شعر جو بھلایا نہیں جائے گا، جنبش انگشت شہ سے ہو گیا عالم خاموش، اب صدائے الاتش کانوں سے ٹکرانے لگی۔ کہنے لگا سن رہا ہے نا آوازیں؟ کہا ہاں، تو ان پیاسے بچوں تک پانی پہنچا دے، تو کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آخر میں طے ہوا کہ دستور عرب کے مطابق ایک ایک سپاہی لڑنے کے لیے آئے، ایک ایک آتا رہا، ختم ہوتا رہا، 10 آتے رہے، ختم ہوتے رہے، 100 سپاہی آتے رہے، ایک ایک جگہ 100 سپاہیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگتے رہے۔ حسین نیزہ نصب کرتے اور ٹیک لگا کے ٹہر جاتے، جب 100 سپاہی سامنے آتے تو ایک مرتبہ تلوار سے کاوا دیتے، کاوا تمام ہوتا، 100 سپاہی کی لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آتی، کربلا کے میدان میں جگہ جگہ لاشوں کے ڈھیر لگنے لگے۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا ابن سعد سے کہ ابن سعد، حسین سے یوں جنگ نہیں ہوگی، یہ علی کا لال ہے، عباس کا بڑا بھائی ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ حسین 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں؟ تو کیا حسین کمزور ہو گئے ہیں؟ جوان بیٹے کو اٹھایا ہے، کیا حسین کمزور ہیں؟ عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھائے ہیں؟
علی اصغر کا لاشا نہیں اگر ایسے ہی جنگ ہوگی تو تیری پوری فوج کو حسین ختم کر دیں گے. اس نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے، کیا عمل ہو؟ تو کہا فوج کو تقسیم کر دو. تلوار چلانے والے ایک طرف، نیزہ بردار ایک طرف، تیر انداز ایک طرف. جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی جھولیوں میں پتھر بھر دیے جائیں. اب اس کے بعد ایک ساتھ حملہ ہو. اب ایک آواز بلند ہوئی فوج میں کہ حسین پر سب مل کے حملہ کرو. جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، فاطمہ کے لال کو جلال آ گیا. آستینوں کو الٹ کر کہا کیا حسین کو کمزور سمجھا ہے؟ یہ کہہ کے اب جو فوجوں کے درمیان گئے، فرسخوں جاتے تھے، پلٹ کے آتے تھے، اور ایک مرتبہ کوہنیوں سے خون ٹپک رہا تھا. تلوار خیر الہی بن کے چل رہی تھی. ہر طرف سے آواز تھی الامان الامان. الحفظ کا اب امان مانگ رہے ہو، اب امان نہیں ملے گی. میرے بھرے گھر کو ختم کر دیا، اب امان مانگ رہے ہو. تلوار چلاتے چلاتے نہ جانے کیا خیال آیا کہ گھوڑے کا رخ نہر کی طرف کر دیا. عجیب ظالم تھے. کہنے لگے ارے حسین کو روکو، کہیں پانی نہ پی لیں. ارے وہ کیا پانی پیے گا جس کا 6 مہینے والا پیاسا گزر گیا. حسین تو کسی اور مقصد کے لیے گئے تھے. نہر کے کنارے گئے، لاش عباس کے قریب جا کے کہا عباس اٹھو عباس. سپاہی سپاہی کی داد دیتا ہے. میں جنگ کر رہا ہوں، تم آرام کر رہے ہو. پھر پلٹ کے عظمت عباس. ایسے موقع پر بھی عرض کرتا ہوں، اب جاتے جاتے کا عباس یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کر رہا ہے. اللہ رے مقام عظمت عباس جو علم عباس نے اٹھایا، اس کے بعد امامتوں نے اٹھایا. اب یہاں نیابت ہے تو عباس کی نیابت میں حملہ ہے. یہ یادگار حملہ تھا. یہ حملہ تمہارے کہا حسین نے عباس تم جنگ کی حسرت دل میں لے گئے تھے نا، اب دیکھو میں یہ حملہ تمہاری طرف سے. ایسا حملہ کیا فوج یزیدی دور دور بھاگنے لگی. اور اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ جب آسمان کی طرف دیکھا وقت امتحان قریب آ گیا تو ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھ لیا. آواز دی سبحان اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ. ادھر تلوار کا نیام میں آنا تھا، ادھر فوجیں سمٹ کے آنے لگی. قریب سے وار ہوتے تھے. فاطمہ کا لال پشت فرس پہ جھوم رہا تھا. آواز دیتے تھے اماں اماں جائیے. کچھ دیر کے بعد آواز آئی میرے لال یہ ماں موجود ہے. گھوڑے سے زمین پہ آئے. فاطمہ نے گلے میں بائیں ڈال. کام میرے لال کا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تجھے پارا پارا دیکھا جائے. عزادارو ادھر پشت ذوالجناح خالی ہوئی. ادھر فضہ نے جا کے جناب زینب سے کہا شہزادی غضب ہو گیا، میرا شہزادہ نظر نہیں آ رہا ہے. پہلا موقع تھا، علی کی بیٹی میدان میں آ گئی. طلع زینبی آج جو زیارت گاہ ہے بلندی پر ہے، وہاں سے نشیب میں دیکھا تو علی کی بیٹی نے کیا دیکھا؟ ماں جایا زخموں سے چور، جلتی زمین پہ تڑپ رہا ہے. اطراف ظالم خنجر لیے کھڑے ہیں. علی کی بیٹی نے فریاد کی یبنا سعد
یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے۔ حسین تک آواز پہنچی تو کہا اختی زینب ارجعی للخیام، بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ۔ بھائی کا حکم تھا، فوری خیمے میں واپس آ گئی، خاک پہ بیٹھ گئی۔ کربلا کے میدان میں قیامت کے لمحے گزرنے لگے، ان میں ایک لمحہ وہ بھی آ گیا جب حسین کے خشک پیاسے گلے پر شمر کا خنجر چل گیا، زمین لرزنے لگی، آسمان میں آندھیاں آنے لگی، آثار قیامت نمودار ہو گئے۔ علی کی بیٹی سید سجاد کے پاس آئی، بازو کو تھام کے کہا میرے لال ذرا تم دروازے خیمہ تک چل کے بتلاؤ یہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ امام کو لایا گیا، پردہ ہٹوایا گیا، غریب نے غور سے میدان کی طرف دیکھا، چہرہ سرخ ہونے لگا، آنسو روانہ ہوئے، دونوں ہاتھ سینے پر رکھا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ پھوپھی اماں، میرے بابا کا سر نو کے نیزے پہ بلند ہو گیا، الا الا قتل الحسین بکربلا۔ جبرائیل نے اماں اتار دیا، علی کی بیٹی بھائی کے کٹے سر کی زیارت کر کے آ کے پھر خاک پہ بیٹھ گئی۔ کربلا کے میدان میں شام ہونے لگی، اندھیرا چھانے لگا، عجیب ذمہ داریاں ہیں ثانیہ زہرا کی، اسی لیے کہا یہ وقت ہے ثابت ہونے کا، ثانیہ زہرا ہے۔ وعدہ تھا فاطمہ کا قربانی دینے کا، فاطمہ ظاہر میں نہیں ہے تو کون قربانی دے؟ ثانیہ زہرا کا فرض بنا۔ خاک پہ بیٹھی رو رہی تھی کہ پشت خیمہ سے آواز آئی، بیٹی زینب اب میدان میں آنا ہے، قربانی کو پیش کرنا ہے۔ عزادارو، علی کی بیٹی اب میدان میں آ گئی، کربلا میں اندھیرا چھا رہا ہے، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لاشوں کے درمیان علی کی بیٹی پوچھتی جاتی ہے بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے، بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے۔ جب نشیب میں پہنچی تو علی کی بیٹی نے ایک لاشا دیکھا جس پہ سر نہیں ہے، زخموں پہ چورے، کہا انت اخی انت اخی، ارے یہی میرا بھائی ہے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، لاجے کو ہاتھوں بوٹا، کہا پروردگارا یہی تیرا حسین ہے، یہی تیرا حسین ہے، یا آل محمد کی قربانی ہے۔ Sultan of Al-Hassan
علي ابن موسى يا رضا السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر معصومكم السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بقية الله في الأرض السلام عليك يا أطهار ويتم الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن أحسن الله لك العطاء بجد الحسين عليه السلام أحسن الله لك العطاء بجد الحسين عليه السلام أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أمانك وأنصارك وشيتك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد قبولیت کمیٹی عبادت خانہ حسین بہت گریا برمل دنیا حسین علیہ السلام پابندی وقت ساتھ 4.5 سال ریاست عبادت خانہ حسینی دارالشفا میں اس مجلس کا آغاز ہوگا جس سے ذاکر رحمانی صاحبہ مولانا سید عباس نقوی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے بس علماء شہداء کربلا آپ تمام سے اس مجلس میں شرکت کا معروضہ کرتے ہیں اور مرکزی مجلس شام غریبہ پابندی وقت کے ساتھ 8 بجے شام علی نگر کالونی کے یونیورسٹی میں مجلس کا آغاز ہوگا جس سے ذاکر بیت مولانا سید حیدر جدی صاحب کتاب یاب فرمائیں گے نوجوانان علی نگر کالونی آپ تمام سے اس مجلس میں شرکت کا متمنی ہیں اور پابندی وقت کے ساتھ 7:30 بجے شام مجلس شان غریبہ کا مقام صاحب حضرت پیر محمد مومن اسکرآبادی علیہ الرحمٰن کے مجلس کا آغاز ہوگا علی والے حسین والے آپ تمام سے اس مجلس میں شرکت کا معروضہ کرتے ہیں اور پابندی وقت کے ساتھ 10:30 بجے شام مجلس شان غریبہ کا مقام کھولے خیر جدید پر مجلس کا آغاز ہوگا جس سے ذاکر رحمانی صاحبہ مولانا سید عباس نقوی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے علماء حسین آپ تمام سے اس مجلس میں شرکت کا متمنی ہیں اور اس مجلس کے بعد جناب میر کاظم علی نقوی صاحب آپریٹر آئی وٹنس آپ تمام سے اس مجلس میں شرکت کا متمنی ہیں اور پابندی وقت کے ساتھ شام کی 9 بجے سید عباس نقوی صاحب کے خطاب فرمائیں گے برادران مفرزلان مدائر اہل بیت میر علمدار علی صاحب دعوت علی اللہ مقامہ آپ تمام سے اس مجلس میں شرکت کا متمنی ہیں